السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی معذرت، میں ابھی نیٹ کا ایشو دور ہوا ہے۔ میری آواز کلیئر ہے؟ جی جزاکم اللہ سر، ٹھیک آ رہی ہے آپ کی آواز۔ ماشاء اللہ وبارک اللہ فیک۔ عبدالرحیم بھائی کو ہوسٹ بنا دیتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ سر۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، بادل کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا۔ جب یہ صحرائے سینا میں پہنچے تو وہاں دھوپ تھی، تو اللہ رب العزت نے ان پر یہ انعام کیا، بادلوں کے ساتھ انہیں سایہ نصیب فرمایا، اور کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے اتارا تم پر من و سلوہ۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، تم کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے۔ کلو، تم کھاؤ من سے، طیباتی پاکیزہ رزق میں سے، ما جو رزقناکم ہم نے تمہیں عنایت کیا، عطا کیا۔ وما ظلمونا، ہم نے نہیں ظلم کیا ان پر، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن خود یہ اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں مزید ایک احسان کا ذکر کیا کہ ہم نے تم پر سایہ کیا اور تمہارے لیے من و سلوہ عطا کیا۔ یہ من کیا ہے؟ من کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ یہ ایک کنبی ہے جس کا پانی جو ہے آنکھوں کے لیے شفا ہے، صحیح بخاری۔ اور یہ صحرا کے اندر ایک پھوٹی اگتی ہے، صحیح ہے، اور بڑی ہی مفید ہوتی ہے۔ سلوہ یہ بٹیر کی طرح کا ایک جانور ہوتا ہے، پرندہ ہوتا ہے، سوری، بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ جو قدرتی چیزیں تھی صحرا کی، ان کا بندوبست کیا، ٹھیک ہے، اور ان کی پہنچنے میں اور ان کے ملنے میں انہیں نہ تو کوئی دقت ہوتی تھی نہ ان کا وقت لگتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت سے اور اس کے فضل سے یہ چیزیں کے لیے پہنچا دی جاتی، اور انہیں جو ہے اس پر ان کا ٹائم نہیں لگتا تھا، اس کو تلاش کرنے پر، بنانے پر اللہ کی طرف سے خاص عنایت تھی۔ تو یہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا گیا۔ تو فرمایا کہ تم کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عنایت کیا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ہم نے تو انہیں عزت دی، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر یہ ظلم کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ، اور جب قلنا ہم نے کہا، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، هذه القریۃ اس بستی میں، فکلوا منها تو تم کھاؤ اس سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغدن کھلا۔ رغدن کا معنی ہے وافر، یہ پیچھے بھی گزرا ہے، صحیح ہے۔ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا، آدم اور حوا کو کہا تھا نا، دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو، کھلا وافر۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ وَقُولُوا، اور تم کہو، حِطَّةٌ معاف کر دینا ہے اللہ، نغفر لکم تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری غلطیاں۔ خطیت ان کی جمع، خطیہ کہتے ہیں ایک گناہ، ایک غلطی، اس کی جمع ہے خطایا۔ حِطَّةٌ معافی سے ہے، اے اللہ معاف کر دینا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم تمہیں بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے، نیکی کرنے والوں میں ہم تمہیں اور زیادہ بڑھا دیں گے، تمہیں تمہارے درجات بڑھا دیں گے، تمہیں احسان کرنے والوں میں شامل کر دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ آپ نے بیت المقدس میں داخل ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور حقیقی طور پہ سجدہ کرنا ہے، اور ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی۔ لیکن یہ ایسے ظالم تھے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے،
آپ نے فرمایا کہ ان ظالموں نے اللہ کے احکام کو بدل دیا. انہوں نے حتتن کی جگہ پر کہا شعرتن اور حبتن. اے اللہ ہمیں تو گندم کے دانے چاہیے. مذاق بنا لی. اللہ نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ تمہیں میری محبت اور میری خوشنودی اور میری رضا مل سکے. انہوں نے اللہ کے احکامات کو چینج کر دی, اللہ کے احکامات کو بدل دیا ہیلے سے. ٹھیک ہے, جیسا کہ اگلی آیت کے اندر مزید آ رہا ہے. حتتن معاف کر دو, یہ کہو. نزید کا معنی ہم بڑھائیں گے. ٹھیک ہے, اور سجدن سجدہ کرتے ہوئے. جی آج کچھ مسئلہ ہے, یوٹیوب پہ بھی نہیں ہو رہا کچھ. چلو ٹھیک ہے. فبدل الذین ظلموا, تو تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا, قولا بات کو, اللہ کے حکم کو, غیر الذی اس سے ہٹ کر, قیل لہم جو ان سے کہا گیا. کیا کہا گیا؟ حتتن کہنا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حبتن, اللہ ہمیں معافی نہیں, ہمیں تو گندم چاہیے, گندم کا دانہ چاہیے. صحیح, صحیح بخاری کے اندر یہ ہے. اچھا, فانزلنا, تو ہم نے اتارا ان پر, ظلموا جنہوں نے ظلم کیا, رجزم من السماء, آسمان سے عذاب. رجز کا معنی کیا ہے؟ عذاب. بما کانوا یفسقون, ان گناہوں کی وجہ سے, ان فسق و فجور کی وجہ سے جنہیں وہ کیا کرتے تھے. تو اللہ کے احکامات کو چینج کیا تو پھر ان پر طاعون کی بیماری آئی. صحیح البخاری کے اندر یا ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ ان لوگوں پر طاعون کی بیماری اتری. اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس میں انسان کے اعضاء جو ہے وہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے حوالے سے یہ اصول بیان کیا ہے کہ جدھر بیماری شروع ہو جائے وہاں سے نہ تو کوئی باہر نکلے اور دوسرے علاقے کے لوگ بھی وہاں سے نہ جائیں. یہ آپ نے طاعون کے متعلق اور دیگر بیماریوں کے متعلق فرمایا ہے. اور یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی. اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو بندہ بیمار ہے کوڑ زدہ والا, اس کے پاس بھی نہ بیٹھو. تو معنی یہ ہے کہ بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو متعدی کر دیتے ہیں. بعض دفعہ گھر کے اندر ایک بیمار ہوتا ہے سارے بیمار ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ ایک بیمار ہوتا ہے باقی نہیں ہوتے, بعض دفعہ بچہ بیمار ہوتا ہے ماں ٹھیک ہوتی ہے. صحیح ہے, تو بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی. ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو متعدی ہو سکتی, جس طرح چھری خود بخود کاٹ نہیں سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. صحیح ہے, آگ جلا نہیں سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو, پانی ڈبو نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. بالکل اسی طرح بیماری بھی یہ متعدی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو, اللہ کا اذن نہ ہو. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو یہ اسلوب ہے, تطبیق ہے دونوں روایتوں کے درمیان. اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کو ہیلوں سے بدلتے ہیں تو ان پر جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ محترم ابھی آ رہی ہے, پہلے کٹ گئی تھی آپ کی آواز. جی میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھی. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی بھرپور مذمت کی ہے جو لوگ ہیلوں سے دین کے احکام چینج کرتے ہیں, اللہ کے احکام کو, شاعر کو چینج کرتے ہیں. صحیح ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں
وہ उन्होंने ज़कात से बचने के हीले बयान किए हैं। सही है। बाज़ लोगों ने कहा कि जिस बंदे के ऊपर ज़कात फ़र्ज हो वो एक दिन एक रात फ़र्ज होने से पहले किसी को कर्ज दे दे ताकि उस पर ज़कात फ़र्ज ना हो सके। ठीक है, यानी ये हीला किया है। बाज़ लोगों ने ये हीला किया कि किसी की जगह से, ये लोग इस तरह के मौजूद हैं कि किसी ने किसी के घर से चीज़ उठाई तो मालिक आ गया तो वो क्या करे, वो उसको बाहर फेंक दे और जो दूसरा शख्स बाहर खड़ा है वो उसको उठा ले, तो ये चोरी नहीं होगी। इस तरह के बहुत सारे हीले आपको नजर आएंगे अल्लाह के अहकाम को बदलने वाले। अच्छा, कितने ही ऐसे लोग हैं जो नमाज जो है उनको नमाज का कहा जाए तो वो आगे हीले शुरू कर देते हैं, बहाने शुरू कर देते हैं कि नहीं जी जो है ये मैं तो जो है ना पाक ही नहीं हूँ। इस तरह के हीले। बाज लोगों को कहा जाए जी आप अल्लाह के रास्ते के अंदर आप पर ज़कात फ़र्ज है, साहिब निसाब है आप, ठीक है, तो वो कहते हैं जी नहीं नहीं हमारे तो बड़े मामलात हैं, बड़ी बड़ी जो खर्चे हैं जी, बड़ी जो है वो बच्चों की तालीम के खर्चे हैं जी, वो ये और वो आगे से बहाने शुरू कर देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शायर को जो है छोड़ देते हैं बहानों से, हीलों से। इसी तरह हज फर्ज हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये आगे से कह रहा नहीं जी मेरी इस्तिताअत नहीं है, हालांकि माल पूरा है, मालदार है, अल्लाह की तरफ से एक फराइज है तो उनमें इंतहाई सुस्ती पाई जा रही। तो ये जो है ना हीलों से दीन को चेंज करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज्यादा नाराज करते हैं। ठीक है। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हम छोड़ देते हैं। अच्छा, इलाज मुआवजे पर बड़े पैसे लग जाते हैं, सही है, लेकिन अकीका सुन्नत है, बच्चे की विलादत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे की तरफ से 2 बकरे और बच्ची की तरफ से 1 ये किए जाएं। ठीक है, ये सुन्नत, इस पे हमें मसला होता है, हम कहते हैं जी 30,000 इस पे लग जाएगा। ठीक है, तो बाकी चीज़ों पे शादी के ऊपर हम 5-5 लाख 10-10 लाख खर्च कर लेते हैं, लेकिन सुन्नत पे हम जो है वो 30,000 भी खर्च नहीं करते। तो ये बड़ा हमारी जिंदगियों के अंदर बड़ा ये अफरात तफरीत है। अपनी सोच के लिए, अपने शौक के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए हम जो है वो सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह के दीन के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के लिए हम बिल्कुल भी जो है वो पैमाने ही चेंज कर देते हैं, तराजू चेंज कर देते हैं, कसवटी चेंज कर देते हैं, हमारे मेयार और मायार भी बदल जाते हैं। तो ये इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह के अहकाम को चेंज करना, फिर आगे से हीले करना और हुज्जतें करना। ये इंसान जो है वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये इसने क्या हीला कर दिया। तो बहरहाल इन हीलों से इज्तनाब करना चाहिए। व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमी, और जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया, फ़क़ुलना, तो हमने कहा इज़रिब बिअसाकल हजर, आप अपना आसा मारिए। किस पे मारिए? पत्थर पे मारिए। फंफजरत मिन्हु इत्नता अशरत आइना, तो फंफजरत फूट पड़े मिन्हु इससे, इत्नता इत्नता अशरता, इत्नता 2, अशरा 10, 10 और 2 कितने हो गए? 12, आइनन चश्मे, तो इससे 12 चश्मे जो है ना, कितने चश्मे फूट पड़े जी? 12 चश्मे। आइनन का माना होता है चश्मे। ठीक है। कद तहकीक आलिमा, जान लिया, कुल्लु उनासिन, हर कबीले ने, ठीक है, मशरबाउम, अपने पीने की जगह को, ठीक है, अपने कुएं को, या जो 12, हर एक ने अपने चश्मे को, चश्मा माना कर ले इसको। कुलू, तुम खाओ, वशरबू, और पियो, मिन रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह के रिज़्क़ में से, वला तातऊ, और ना तुम फिरो, फिल अर्दी, जमीन में, मुफसिदीन, फसाद मचाकर, फसादी बनकर ना फिरो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने वहां पर पानी की तलब महसूस की, 12 कबीले थे, तो अल्लाह ताला ने वहां उनको हुक्म दिया कि आप अपने असा को जमीन पे मारिए, और फिर इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो 12 जो चश्मे फूट पड़े। तो यहाँ ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा है, इसको आपने समझना है।
جو معجزات ہیں نبوت کے انبیاء کے وہ برحق ہیں. یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جو معجزات ہیں, معجزہ کہتے ہیں وہ کام جو نبی کے ہاتھ پر ہو, نبی کے ہاتھ پر ہو, اللہ کے اذن سے ہو, اور وہ عادت کے خلاف ہو. کس کے خلاف ہو؟ عادت کے خلاف ہو. اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. معجزہ نمبر 1 نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے, نبی کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہوتا ہے, نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے. نمبر 2 اللہ کا حکم ہوتا ہے, اللہ کا حکم. نبی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا جب چاہے, جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. اور نمبر 3 خرق عادت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خرق عادت. خرق عادت کا معنی ہوتا ہے حقیقت کے خلاف, حقیقت کے خلاف. ٹھیک ہے. اب آپ یا ہم زمین پر لاٹھی ماریں تو 12 چشمے جو ہے وہ پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا. کیا خیال ہے؟ اگر ہم جو ہے وہ آسمان کی طرف جو ہے انگلی اٹھائیں تو چاند ٹکڑے ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. اور اگر ہو جائے تو یہ خرق عادت ہے. صحیح ہے. اچھا, اور اگر کوئی شخص جو ہے مردے کو زندہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے. کوئی شخص کوئی مٹی کا پرندہ بنائے اور اس کے اندر جو ہے وہ اڑ سکتا ہے, پھونک مارے تو نہیں اڑ سکتا نا. لیکن اللہ کے حکم سے سیدنا عیسیٰ بناتے تھے اور اللہ کے اذن کے ساتھ, باذن اللہ. میری آواز آ رہی؟ جی سر آپ کی آ رہی آواز, آپ کی ٹھیک آ رہی آواز. جی ٹھیک ہوگا. تو یہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا, اللہ کا اذن ہوتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں. تو یہ معجزے کی تعریف ہے. یہ 3 چیزیں آپ نے ملحوظ رکھنی ہے معجزے میں. معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے, اللہ کا حکم ہوتا ہے, نبی اپنی مرضی سے ظاہر نہیں کر سکتا. نمبر 3 خرق عادت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خرق عادت ہوتا ہے حقیقت کے خلاف. حقیقت یعنی عقل میں اس کو نہیں آ سکتا, عادت روٹین کے خلاف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ آپ کیا کریں, اپنی لاٹھی کو ماریں. صحیح. تو یہاں انہوں نے مارا اور پھر اس لاٹھی سے پھر اللہ کے حکم سے وہ 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو یہاں بعض جو لوگ ہیں جس طرح سر سید خان ہیں انہوں نے اس کا انکار کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں مانا کہ انہوں نے لاٹھی ماری تو 12 چشمے پھوٹ گئے, یہ مانا ہے کہ تم لاٹھی کے سہارے پتھر پہ چڑھو, لاٹھی کے سہارے پتھر پر چلو. حالانکہ یہاں لاٹھی کے سہارے پتھر پر چلنے کا ذکر نہیں ہے, یا لاٹھی کو اس پتھر پہ مارو. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہاں انہوں نے قرآن مجید کی اس معنی کو چینج کیا ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معجزات عقل میں نہیں آتے. تو یہ جو چیز عقل میں نہیں آتی اس کا انکار کرتے جاؤ. اس سے پہلے آدم علیہ السلام کا, فرشتوں کا, معجزات کا وہ انکار کر چکے ہیں. تو آپ نے اس چیز کو بھی سامنے رکھنا ہے. جی, ولا تعثوا فی الارض مفسدین, زمین کے اندر فسادی بن کر نہیں پھرنا. سر آپ کا پیج بلینک شو ہو رہا ہے, یعنی وائٹ پیج ہمارے پاس آ رہا ہے, ہمارے پاس آپ کی اسکرین شو نہیں ہو رہی. جی اب ہوئی ہے. جی جی جزاکم اللہ بھی ہوگی سر. جی ٹھیک ہو گیا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ, اور جب تم نے کہا اے موسیٰ, لن نصبر علی طعام واحد, ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے. اور جب تم نے کہا یا موسیٰ, اے موسیٰ, یا جو حرف ہے نا یہ بلانے کے لیے آتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا اے عبد الرحیم, اے فلاں, صحیح, تو عربی میں اس کے لیے یا آتا ہے. کیا آتا ہے؟ مخاطب کو بلانے کے لیے. ٹھیک ہے, یا عبد الرحیم, یا فلاں. ٹھیک ہے. یا موسیٰ, اے موسیٰ, لن نصبر, ہم نہیں صبر کریں گے ہرگز, علی طعام واحد, ایک کھانے پر. ایک کھانا کھا کے ہم تھک گئے ہیں, اک گئے ہیں. فادع لنا ربک, آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے. فادع, ادعو, تو دعا کر,
लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युखरिज लना वो निकाले हमारे लिए, मिम्मा वो चीजें, तुम बितुल अर्दु जिन्हें जमीन उगाती है, क्या, मिम बकलिहा व किस्साइहा, मिम बकलिहा व किस्साइहा, सही है, जमीन की तरकारियां, व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा, शेख मोहतरम आपका माइक भी म्यूट आ रहा है, आपने खुद म्यूट किया है? जी ये ना सिर्फ 2 मिनट रुकिएगा। जी जज़ाकुमुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा, मिम्मा उसमें से निकालिए, तुम बितु अर्दु जो जमीन उगाती है, जमीन क्या उगाती है, मिन बक़लिहा अपनी तरकारियां, व क़िस्साइहा और अपनी ककड़ी, व फूमिहा और अपनी गंदम, व अदसिहा और अपनी दाल, व बसलिहा और प्याज, अपनी तरकारियां, इसका मन आपने करना है, अपनी तरकारियां, व क़िस्साइहा अपनी ककड़ी, व फूमिहा गंदम, व अदसिहा दाल, सूर या दाल, वो बसलिहा प्याज। बनी इसराइल की फेवरेट डिशें, ठीक है, लगता है वो सारे तड़के के शौकीन थे। अच्छा, तरकारियां यानी ये जो सब्जियां होती हैं, या इसमें बाज अहले इल्म ने लिखा है कि ये जो सलाद वगैरह के अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, ककड़ी, खरबूज और बाकी चीजें, ये उनकी फेवरेट डिशें थी, ये हमें इनायत कीजिए।
قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا تستبدلون تم تبدیل کر رہے ہو الذی اس چیز کو تستبدلون کیا تم مطالبہ کر رہے ہو مانگ رہے ہو الذی وہ چیز وہ ادنا جو کم تر ہے جو حقیر ہے بالذی اس چیز کے عوض ہوا خیر جو بہتر ہے تم بہتر کے بدلے کم تر کا سوال کر رہے ہو اہبطوا مصرا تم شہر میں اترو فإن لکم ما سألتم صحرا میں نہ رہو تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے جو تم نے مانگا ہے وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ اور ان پر ذلت اور مسکینی یہ مسلط کر دی گئی کیا معنی ہے ضربت کا معنی مسلط کر دی گئی ذلت والمسکنۃ اور محتاجگی مسکینی وباءوا بغضب